بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبریں میرے پاس جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر، جنرل باجوہ کے سسر کے متعلق ایک نیا تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے، اور راجہ صاحب دو ٹوک کی ایک اور خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے، اور پھر چیف جسٹس کی جعلی آڈیو کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پھر مریم نواز کی ایک غلطی اور ایک اور بڑا بلنڈر، اور پھر جو راز ہے ان کا فاش ہو گیا۔ اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر عمران خان پر ایک اور جان لیوا حملے کا انکشاف ہوا، طریقہ کار کیا تھا یہ بھی بتائیں گے، اور ایک بڑا پلان جو ہے سامنے آیا ہے۔ راجہ صاحب، پاکستان میں یہ جو آڈیو ویڈیو کا معاملہ ہے، یہ کھیل سیاسی جماعتوں کی طرف سے شروع کیا گیا، اور اب اس وقت جو ہے اس کا کلائمیکس چل رہا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب عید والے دن بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ پہلے انہوں نے سزائے موت کے مقدمات کا شوشہ چھوڑا، حقیقت بتائی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور پھر دوسری طرف انہوں نے اب یہ بھی کہا ہے کہ جعلی آڈیوز کے اوپر اگر یہ معاملات ہیں تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس جو ہے وہ لینا چاہیے، بلائیں اور پوچھیں کہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی اور کیوں کہی۔ اچھا، میں اور ہمارے سننے والے اب تک شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک پرائیویٹ فرد جس کی اپنے گھر میں اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کا سیاست سے یا اس جج سے کیا تعلق ہے۔ ہر شخص کے رائے صاحب خیالات ہوتے ہیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے۔ اگر آپ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے جو جائیداد تھی اس کے حوالے سے بات کریں تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جناب آپ یہ نہیں پوچھ سکتے۔ مریم نواز یا ان کے والد محترم کی جائیدادوں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو بچے جانے اور ان کا کام جانے، اس کا نواز شریف سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک آڈیو آئی اور اس آڈیو کو جوڑا جا رہا ہے عمر عطا بندیال صاحب سے۔ ہاں، اگر یہ عمر عطا بندیال صاحب کی آڈیو ہوتی تو شاید آپ اور میں یہاں بیٹھ کر مل کر یہ مطالبہ کر رہے ہوتے کہ جناب آپ تو بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے اور آپ کی اب گفتگو آ بھی گئی ہے۔ فرینزک نہیں ہوا، بہت سارے سافٹ ویئرز ایسے موجود ہیں، جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ یہ آڈیو بالکل درست ہے آپ اس طرح کا مطالبہ اور اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پر ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عدالت کھلے، پہلی سماعت کے اوپر ہی بلا لیا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ آڈیو کس نے ریلیز کی اور اس کے پیچھے کون ہے۔ رائے صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کے جو کام ہوئے ہیں شاید یہ ڈیفینسو موڈ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو لے جانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور کنٹروورسی اس پہ کنٹروورسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے رائے صاحب، آڈیو ویڈیو شوشہ ہے، وہ کمزور ہوں گے، وہ طاقتور ہوں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ چیف صاحب بلائیں گے کسی کو جنہوں نے آڈیوز چلائی ہیں، نکالی نہیں چلائی ہیں اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 پوائنٹ بڑے اہم ہیں، اور 2 خبریں چیف جسٹس صاحب کی ساس کی مبینہ آڈیو جس طریقے سے ریکارڈ کی گئی اور جس طریقے سے اس کو ایڈٹ کیا گیا اور مرضی کے معنی پہنا کر جس طرح سے اس کو پھیلایا گیا، اس کے اندر 2 بڑی خبریں چھپی ہیں، 2 بڑے اہم پوائنٹ چھپے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ اعظم سواتی کی اہلیہ کی جب ایک نازیبا ویڈیو بنائی گئی تھی، حالانکہ اس میں اعظم سواتی یا ان کی اہلیہ کا تو قصور نہیں ہے، لیکن ان کے کمرے میں ایک خفیہ ڈیوائس لگا کے جب ان کی ایک ویڈیو بنائی گئی تو اس وقت اعظم سواتی کا یہ فکرہ ابھی چیف جسٹس صاحب کی راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب کے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا ہوگا جب چیف جسٹس صاحب کو اعظم سواتی نے کہا تھا کہ جس طریقے سے میری اہلیہ کی اور میری ویڈیو خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی گئی، ہمارے کمروں کے اندر یہ گھس گئے، ہمارے یہ بیڈ رومز کے اندر گھس گئے، تو یہ آگ چیف جسٹس صاحب آپ کے گھر تک جائے گی، یہ آگ آپ کا گھر بھی جلائے گی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کو یہاں پر روکیں، اس کا نوٹس لیں۔ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہوئی، ایک خاتون کی پرائیویسی کو انویڈ کیا گیا، اس کو یہاں پر روکیں ورنہ آپ کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔
آپ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اعظم سواتی کی اہلیہ کا کیس ہم نے اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دیا، وہ آج تک وہیں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور معاملہ اب پہنچ گیا چیف جسٹس صاحب کے گھر تک۔ یہ تو ہاشمی صاحب ابھی صرف ایک آڈیو جو کہ خفیہ طریقے سے مبینہ طور پر جو کہ چیف جسٹس صاحب کی ساز کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں بھی بگنگ ڈیوائسز لگی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر کے باہر گھر کی دیواروں پر بگنگ ڈیوائسز لگی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر کے جو ملازم ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے بیڈ روم کے اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس لگوا دی گئی ہو، کیونکہ یہ جو دھندا کرتے ہیں نا ڈیوائسز لگانے کا گھروں کے اندر، اور گھروں کے اندر یہ جو کیمرے بھی لگوا دیتے ہیں اور اسی طرح ڈیوائسز جو ہیں جو کہ بگنگ کرتی ہیں۔ شیریں مزاری کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ شیریں مزاری کے گھر کے اندر سے ڈیوائسز برآمد ہو گئی تھی، تو یہ ان کے لیے ہاشمی صاحب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ 2 ملازمین کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے۔ اب آپ ملازمین کی کتنی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ملازمین کے اوپر 24 گھنٹے نظر رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور دیگر جج صاحبان کے بیڈ رومز کے اندر بھی انہوں نے کیمرے بھی ہو سکتا ہے ان کے ملازمین کے ذریعے یا کسی ملاقاتی کے ذریعے جو ملاقاتی وہاں پر گیا ہو سائل بن کر یا ادروائز ملاقات کرنے کے لیے یا کوئی پیغام دینے کے لیے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ڈیوائس جو ہے وہ چھوڑ آیا ہو۔ اب ہاشمی صاحب ایک تو اس کا یہ معاملہ بڑھایا میں، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری آڈیو لیکس ہوتی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یا ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے کبھی غور کیا کہ یہ ساری آڈیو صرف سویلینز کی کیوں لیک ہوتی ہیں؟ یہ جو ساری آڈیوز ہوتی ہیں، چیف جسٹس کی آڈیو لیک ہو گئی، جسٹس مظاہر نقوی کی آڈیو لیک ہو گئی، یہ جناب باجوہ کی کبھی آڈیو لیک نہیں ہوئی؟ جناب باجوہ کیا اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی فون پہ بات نہیں کرتے ہوں گے؟ جناب باجوہ پرائم منسٹر جب تھے عمران خان صاحب یا شہباز شریف کو جب جعلی طریقے سے پرائم منسٹر بنایا گیا تو ان کی بات چیت کی آڈیو کبھی کیوں نہیں لیک ہوئی؟ جناب فیض حمید جو ڈی جی ISI تھے ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ یا ان کے کسی رشتہ دار کی آڈیو کیوں نہیں لیک ہوئی؟ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں جنرل کی آڈیو لیک ہو گئی؟ کیا ان جنرلز کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے؟ ان کے گھروں میں خواتین جو ہیں کیا وہ ذاتی نوعیت کی بات چیت جو کہ ہمارے گھروں کی خواتین، آپ کے گھروں کی خواتین، عام پاکستانیوں کے گھروں کی خواتین کرتی ہیں، کیا ان جنرلز کے گھروں کی یہ خواتین اس طرح کی آپس میں گپ شپ جو روٹین کی ہیں وہ نہیں کرتی ہوں گی؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ یا تو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہو رہی ہے یا بشرا بی بی صاحبہ کی آڈیو لیک ہو رہی ہے؟ ایون مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی، میں تو اس کو بھی اس لیے اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا ہے، یہ آڈیوز اور ویڈیوز کا دھندا صرف سویلینز کے لیے کیوں چلتا ہے؟ یعنی مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے داماد کے لیے انڈیا سے ایک پلانٹ منگوایا جائے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، یا تو اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنی ہوتی نا تو پھر تو یہ کہا جاتا کہ کوئی بگنگ ہوئی ہے اور اس میں مریم نواز ریاستی مفادات کا سودا کرتے ہوئے پکڑی گئیں، اور اس کے بعد مریم نواز کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوتا۔ مریم نواز کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں کرنا تھا، لیکن ایک آڈیو بگ کی گئی اور بگ کر کے اس کو لیک کر دیا گیا۔ تو میرے لیے یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ کیا ایسے لوہے کے حفاظتی حصار جو ہیں وہ جو ہماری فوج سے جڑے ہوئی شخصیات ہیں ان کے فون کالز کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی کبھی کوئی کال لیک نہیں ہوتی، ساری کالز جو ہیں وہ سیویلینز کی لیک ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑا میٹر آف کنسرن جو ہے وہ ہم سب کے لیے، ہم سب پاکستانیوں کے لیے ہے، کیونکہ میں نے تو جناب فیض حمید کی بھی کبھی کوئی آڈیو لیک نہیں سنی تھی۔ لیکن اینی ویز اب ہاشمی صاحب یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، اور کیا اب گھریلو خواتین کے کہنے پر فیصلے ہوں گے، تو کیا مریم نواز کے کہنے پر فیصلے ہونے چاہیے؟ کیا مریم نواز کے کہنے پر پاکستان کی ریاستی پالیسیز طے کرنی چاہیے؟ مریم نواز جو کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ سے ایک جعل ساز اور فراڈ خاتون قرار پائی تھی، کیا ان کے کہنے پر ریاستی معاملات طے ہوں گے؟ اب مریم نواز نے جس طرح سے کہا کہ یہ ساس کی آڈیو کے اوپر سارے، ساس کے کہنے کے اوپر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک ہاشمی صاحب انتہائی غلیظ ٹرینڈ چلا ہے۔ ہماری یہ جو شو ہے یہ فیملیز بھی دیکھتی ہیں، میں اس ٹرینڈ کے نیچے جو ٹویٹس ہوئے ہیں
وہ ٹویٹس اور جو بیہودہ الفاظ استعمال کیے گئے وہ میں دہرا نہیں سکتا کیونکہ فیملیز ہمارا یہ پروگرام دیکھتی ہیں، لیکن وہ ہیش ٹیگ یہ ہے کہ ساس کا کرش. 85 سال سے زائد عمر ہے چیف جسٹس صاحب کی. جو ساس ہے ان کی عمر کے متعلق بتایا گیا کہ 85 سال سے زائد عمر ہے. ان کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق انتہائی بیہودہ قسم کی گفتگو مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل نے یہ ٹرینڈ بنایا، یہ ہیش ٹیگ بنایا، اور اس کے نیچے چیف جسٹس صاحب کی ساس اور عمران خان صاحب اور اسی طرح وہ جو دوسری خاتون ہیں ان کے متعلق ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ یہاں دہرائے نہیں جا سکتے. اور یہ وہ شریف خاندان ہے جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی تھی، اور آج بلاول زرداری ان کے ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹے موٹے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. ایک ایجنٹ کے طور پر ان کے کام کرواتے ہیں، ان کے کام سدھارتے ہیں، ان کے کہنے پر چیف جسٹس پر حملہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بلاول زرداری کی جو والدہ تھیں وہ انہی کے ہاتھوں کردار کشی کا ان کو سامنا تھا. اور مریم نواز ایک خاتون ہونے کے ناطے کم سے کم ان کو یہ لحاظ کرنا چاہیے تھا، یا کم سے کم سوچنا چاہیے تھا کہ جب مریم نواز کے متعلق کوئی اس طرح کے ریمارکس دیتا ہے تو میں نے کبھی اس کو انڈورس نہیں کیا. جب مریم نواز کے متعلق کوئی بیہودہ قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو چاہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر ہو یا پی ٹی آئی کا، لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن مریم نواز یہ کام کرواتی ہیں، ایکشن ہوگا، وہ خود کرواتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ جج ارشد ملک سے لے کر یہ رانا شمیم، ثاقب نثار، جسٹس قیوم، اتنی آڈیوز آئی. رائے صاحب یہ اگر کسی کو نشان عبرت بنایا جاتا نا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. یہاں پہ آپ نے کچھ ایکشن ہی نہیں لیا، یہاں پر اپنے فیصلوں کے حوالے سے آپ ایکشن نہیں لیتے، کوئی توہین عدالت کی کاروائی نہیں ہوتی. یہ تو رائے صاحب بنانا ریپبلک نہیں، پائن ایپل ریپبلک میں یہی کچھ ہوگا. ہاشمی صاحب، جو جنگ زدہ ریاستیں ہیں، قید زدہ ریاستیں، ناکام ترین ریاستیں، قبائلی علاقے، قبائلی معاشرے، وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا جائے، اور حملہ بھی وہ کریں کردار جن کو عدالتوں نے پیشہ ور مجرم قرار دے کر سزائیں دی، وہی کردار چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جائیں. یہ کہیں نہیں ہوتا کسی دنیا کے ملک میں، کسی دنیا کی ناکام ترین ریاست میں، کسی بدترین ڈکٹیٹرشپ میں یہ نہیں ہوتا. ہاشمی صاحب، جو کچھ یہاں پر ہوا ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہی سمجھیں کہ جس طریقے سے 1971 کے حالات میں یہ ملک دو ٹکڑے ہوا تھا، بہت سے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ رہتی دنیا کے لیے ملک بنا ہے. اور بھائی پہلے بھی دو ٹکڑے ہو گیا ہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ اگر یہ پہلے دو ٹکڑے ہوا ہے تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ دوبارہ سے بھی دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، مزید بھی دو ٹکڑے ہو سکتا ہے. جن حالات کی جانب آپ لے کر جا رہے ہیں، جس قسم کے نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں، جس طرح سے سسیلین مافیا کو اس ملک کے اوپر 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے برعکس مسلط کیا گیا ہے، آپ کیا کریں گے 22 کروڑ عوام کو؟ ان کو کوئی بحیرہ عرب میں غرق کریں گے؟ ان کو کوئی سرحد پار کرا دیں گے؟ ان کو بھارت منتقل کر دیں گے؟ ان کے ووٹس ہیں، ان کے ووٹ کا اگر آپ احترام نہیں کریں گے، اور اس کرپٹ ٹولے کو جس نے اس ملک سے لوٹ مار کی، جس کے متعلق فوجی قیادتیں ہم سب کو یہ بتاتی رہی کہ یہ کرپٹ ٹولہ ہے، اس نے ملک کو 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دیا، انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے مالات بنائے. یہ فوجی قیادتیں جو بریفنگز دیتی رہی، میں ان بریفنگز میں بطور صحافی موجود تھا، تو انہی کو دوبارہ مسلط کر کے جناب باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کے بعد. تو اب مجھے بتائیں کہ 1 سال کے اندر انہوں نے کیا مارکا مارا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر معیشت بھی برباد کر دی، معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، کرپشن کے نئے ریکارڈ بھی قائم کر دیے، اور اوپر سے اب یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ پر بھی حملہ آور ہیں. تو کوئی ایک وجہ ہے کہ ان کی سہولت کاری کی جائے یا ان کو مسلط رکھا جائے؟ اچھا رائے صاحب، سیاست عید کے تیسرے دن بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے، کچھ بریکنگ نیوز ہیں ہمارے پاس جو سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. خان صاحب نے جو باتیں کہیں، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ 27 اپریل کو سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. مجھے تو خیر امید نہیں ہے، لیکن لیٹس سی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ ریٹ رائے صاحب ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ثابت نہیں ہو سکی اور قائم نہیں ہو سکی. عمران خان کو ساتھ یہ بھی خدشہ ہے کہ فیصلہ آئین کے مطابق نہیں بھی آ سکتا، یا آئے گا تو حکومت تسلیم نہیں کرے گی. اس لیے عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں عدلیہ اور آئین کے لیے اب سڑکوں پر آنا ہوگا، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے علاوہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی پیغام دیا رائے صاحب کہ یہ مرحلہ جو ہے فیصلہ کن ہے،
اگر ملک اور آئندہ نسل کو بچانا ہے تو تحریک کے لیے تیاری پکڑیں۔ اور ایک سوال ان سے یہ کیا گیا جس کا جواب انہوں نے دیا کہ انہیں سعودی عرب کی سرگرمیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں پر وہ کس سے نواز شریف ملتا ہے، کیا پلان ہو رہا ہے، کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ لوگ الیکشن سے خوفزدہ ہیں، یہ لوگ مجھے راستے سے ہٹا کر الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے کے لیے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن آئین پر عمل نہ ہوتا تو یہ ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ میں واضح کر دوں کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو عوام سے الگ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اکتوبر میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے کہ اس سے وہ کیا فائدہ حاصل کریں گے۔ حکومت کی جانب سے انتخابات کے انعقاد سے ان کا دستور پر حملے کے مترادف ہے۔ محض شکست کے خوف اور اپنے مفادات کے لیے آئین سے انحراف کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ جمہور کے ووٹ کے حق کو غصب کرنے والوں کے ہاتھوں آئین کا قتل روکنے کے لیے میدان عمل میں ہم موجود ہیں۔ اور پھر رائے صاحب انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ انتخاب میری یا تحریک انصاف کی نہیں بلکہ ملک و قوم کی ضرورت ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل 100% آئینی اور جمہوری راستہ ہے۔ عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ قوم کی امیدوں کا مرکز ہے۔ تحریک انصاف کا ہر کارکن قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنی عدلیہ کی پشت پر کھڑا ہے۔ انتخابات کے لیے مکمل یکسو اور تیار ہیں۔ التوا کی غیر آئینی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ اور ایک نیا انکشاف رائے صاحب یہ سامنے آیا کہ لوگ عمران خان کو ڈرپ کے ذریعے زہر دینے کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ رائے صاحب جب خان صاحب غالباً ہسپتال میں تھے اور آپ کو یاد ہے کہ جب گولیاں نہیں لگی تھی، میرا خیال ہے کہ شاید اسی وقت شاید وہ اشارہ کر رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد پڑتا ماضی قریب کے اندر جب وہ ہسپتال رہے ہوں۔ اور خان صاحب نے یہ بھی ایک پیغام دیا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اقتدار میں آ کر ان سے بدلہ نہیں لوں گا لیکن انصاف ضرور قائم کروں گا۔ رائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو انکشاف کیا ہے، حملہ ہوا ایک اور، خان صاحب تھوڑا سا جلدی کر جاتے ہیں چونکہ ہمیں تھوڑا سا کرٹیکل اپنی کنورسیشن میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ وقت سے پہلے اپنے جو پلانز ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، مخالفین آپ کی تیاری کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ ممکنہ نتائج جو ہیں وہ نہیں ملتے۔ ماضی میں تو خیر جنرل باجوہ آپ کے اندر ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے پلان کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر جا کر دوسری پارٹی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو مکو میرے نال کس طرح مکتے ہو۔ تو آئی تھنک کہ وقت سے پہلے بھی آپ کو اپنے جو پلانز ہیں وہ نہیں بتانے چاہیے۔ یور ٹیک آن دس رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب اس کے اندر ایک اور بہت بڑی خبر بھی ہے، ایک اور بہت بڑا انکشاف بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جناب باجوہ نے ان کے جو سسر ہیں، یعنی جناب باجوہ کے جو سسر ہیں علیم خان صاحب نے اپنی اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کو 5 کنال کا گھر بنا کر دیا۔ کتنے کنال کا؟ 5 کنال کا گھر جناب باجوہ کے سسر کو اسلام آباد کی علیم خان صاحب کی سوسائٹی میں بنا کر دیا گیا۔ ہاشمی صاحب جناب باجوہ کے جو سسر ہیں وہ بھی ایک ریٹائرڈ آفیسر تھے اور ان کا سیاست کے اندر اتنا انفلوئنس تھا کہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ جناب باجوہ کے تمام معاملات یا جناب باجوہ کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ بھی جناب باجوہ کے سسر ہینڈل کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو وزرائے اعلیٰ کا تقرر کا معاملہ ہے، یہ جناب باجوہ کے جو سمدی ہیں صابر مٹھو، جنہوں نے عثمان بزدار کے حوالے سے یہ کوشش کی کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے اور علیم خان کو چیف منسٹر لگایا جائے، یعنی چیف منسٹر پنجاب۔ تو آج ہماری اس خبر کی تصدیق بھی عمران خان صاحب نے دوبارہ سے کر دی۔ اسی خبر کو ہم نے اس پلیٹ فارم پر بریک کیا تھا کہ اصل میں تو یہ سارا معاملہ جناب باجوہ کے سمدی اور جناب باجوہ کے سسر سے جڑا ہوا ہے۔ اب تو عمران خان صاحب نے کیمروں کے سامنے یہ کہہ دیا ARY کے ساتھ انٹرویو میں کہ 5 کنال کا گھر دیا جناب باجوہ کے سسر کو علیم خان صاحب نے، اور اس وجہ سے جناب باجوہ یہ چاہتے تھے کہ علیم خان کو میں چیف منسٹر بنا دوں، اور میں بنا بھی دیتا۔ مجھے پتا تھا کہ علیم خان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں، لیکن ہماری پارٹی کے اندر 3 گروپس تھے اور یہ تینوں گروپس آپس میں اختلافات کا شکار ہو کر پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے، اس لیے میں نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اور عثمان بزدار چونکہ میڈیا فرینڈلی نے تھے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں
کہ انہوں نے ڈلیور بھی کر کے دکھایا۔ اب ہاشمی صاحب، ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی آرمی چیف تھے بلکہ ایک کاروباری آرمی چیف بھی تھے، یعنی ان کا فوکس جو تھا وہ صرف کاروبار پر تھا اور سیاست پر تھا، یہاں تک کہ نون لیگ کے اب اعظم نذیر تارڑ نے تو یہ انکشاف بھی کر دیا کہ جناب باجوہ کے کہنے پر جونیئر جج صاحبان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا۔ تو جناب باجوہ، میں یہ کبھی کبھی تصور کرتا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں، ہمارے ویورز بھی، کہ ہر روز جناب باجوہ کے متعلق یہ جو انکشافات ہوتے ہیں جو پاکستان کی تمام پارٹیز کرتی ہیں، جناب باجوہ کے پروفیشنل جرائم کے متعلق جو انکشافات ہوتے ہیں، اس پر جناب باجوہ آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس ملک کے ساتھ اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا ظلم کیا، میرا ہر جرم کس طریقے سے ہر روز بے نقاب ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں حامد میر صاحب کو نسیم زارا صاحبہ کے ساتھ سن رہا تھا، اور حامد میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 25 صحافیوں کو بلا کر جناب باجوہ نے یہ کہا کہ ہمارے ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے، ہم بھارت کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے بالا نریندر مودی کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دے دی، اور یہ جو ایل او سی کے اوپر سیز فائر ہوا، اس سے دفتر خارجہ کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بعد جو نریندر مودی کو بلایا گیا، اس سے لا علم رکھا گیا دفتر خارجہ کو، اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی تک یہ بات پہنچی۔ عمران خان صاحب نے جناب فیض حمید کو طلب کیا، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ یہ اندر خانے کیا گیم چل رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ امن کا کوئی معاملہ ہے تو کم سے کم دفتر خارجہ کو تو آن بورڈ لیں، اور حامد میر صاحب کے بقول جناب باجوہ اپنا لاؤ لشکر لے کر پھر پہنچ گئے دفتر خارجہ، اور وہاں پہ اپنا نام نہاد فارمولہ اس کے بعد انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب باجوہ نے کشمیر کا سودا کیا، اور نسیم زارا صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب باجوہ جیسے آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ ہاشمی صاحب، اب مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب جناب باجوہ کے متعلق جو انکشافات کر رہے ہیں، یہ تو ہر جگہ سے درست ثابت ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے عمران خان صاحب کے حق میں گواہی آ رہی ہے کہ جناب باجوہ کس قسم کے انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر پیشہ ورانہ قسم کے آرمی چیف تھے۔ اب دوسری بات ہاشمی صاحب، جو آپ نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب وقت سے پہلے اپنے پلانز بتا دیتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے ان کا کوئی توڑ کر لیتی ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ایک پہلو جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بھی، اس میں بھی بڑا وزن ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، ایک جو لیڈر ہوتا ہے وہ بڑا آنسٹ اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے۔ اس کو اپنے کارکنوں کو اور اپنی قوم کو، خاص طور پر ایسا لیڈر جو ملک کا سب سے مقبول لیڈر ہو، جس کے پیچھے 70% عوام کھڑی ہو، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیچھے دھکیلا ہو، اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ قوم کے سامنے اپنا پلان رکھنا پڑتا ہے کہ میں اکانومی کو کیسے ریوائیو کروں گا، میں جب اقتدار میں آؤں گا تو احتساب کا عمل کیسے آگے بڑھاؤں گا، کرپٹ لوگوں کے لیے میری کیسی پالیسی ہوگی۔ جناب باجوہ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا، ان کے خلاف کیا میں کوئی کارروائی کروں گا یا نہیں کروں گا۔ اور اب تک عمران خان صاحب نے جتنے پلانز بنائے، جتنے پلانز بنا کر بتائے، عمران خان صاحب کے سارے پلانز کامیاب رہے، کوئی کسی قسم کا توڑ یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اور جناب باجوہ کی اس سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اس وقت بھی الیکشن کمیشن یا جو دیگر ادارے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پلانز کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ مثال کے طور پر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ، آپ دیکھ لیں کہ اس ایک فیصلے سے شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت کی تلوار تو لٹک گئی، کم سے کم شہباز شریف مکمل طور پر ایکسپوز تو ہو گئے۔ اس کے بعد وزارت دفاع کو ایک پٹیشن فائل کرنی پڑی الیکشن ملتوی کروانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا موقف بھی سامنے آ گیا کہ فوج بھی الیکشن ابھی بر وقت نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے بعد یہ جس طریقے سے الیکشن سے رائے فرار انہوں نے اختیار کی، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اعتراف شکست کر لیا، اعتراف جرم کر لیا کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ تو یہ جو اس وقت 13 جماعتوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو بلاول زرداری نے چلا کاٹا اور ڈی آئی خان جا کر پہنچے اور فضل الرحمان کے قدموں میں جا کے گرے، یہ جو اس وقت روزانہ اٹارنی جنرل کو بلا کے بریفنگ لیتے ہیں شہباز شریف، یہ جو اس وقت منتیں ترلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ عمران خان صاحب کا پلان تھا، یہ عمران خان صاحب کا ایک لیڈر کے طور پر ویژن تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے اندر بھی ایک آرگومنٹ تھا، یہ نہیں کہ اس کے اندر آرگومنٹ نہیں تھا، ایک ویلڈ آرگومنٹ تھا،
لیکن ایک لیڈر کے طور پر جس کی دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، عمران خان صاحب نے بالکل صحیح ڈیسیژن کیا. جو وہ اس سے مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا. اور اب جس طریقے سے انہوں نے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اپنے منہ پر مزید سیاسی کالک مل لی، تو عمران خان صاحب کو تو اس سے سیاسی فائدہ ہوا ہے. عمران خان صاحب مزید پاپولر بھی ہو گئے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو پلان بنائے یا جو پلان بتائے، عمران خان صاحب نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ وائزلی کھیلے ہیں، اور ایک لیڈر کو آنسٹ ہو کر، اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اپنی قوم کے سامنے یہ پلان رکھنے پڑتے ہیں. اور فی الحال پاکستان کے کسی ادارے کے پاس، اس 13 جماعتوں کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس، اس عدالتی نظام کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی جان لے لی جائے. جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈرپ کے ذریعے بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی. ہاشمی صاحب، میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک دور دراز کے علاقے میں جیل میں منتقل کر کے ان کو سلو پوائزننگ کا بھی ایک منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سلو پوائزننگ کی جائے. ظاہر ہے کہ گھر سے جب کھانا نہیں آئے گا، عمران خان صاحب کو کھانا وہاں سے فراہم کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے صحافیوں کو، کہ کیسے کیسے طریقے آ گئے ہیں سلو پوائزننگ کے. کس طرح سے شریف خاندان کی، شہباز شریف کی کرپشن سے جڑے ہوئے وہ کردار جو کہ یا تو تحقیقات کر رہے تھے یا ان کی کرپشن کے مرکزی کردار تھے، وہ تمام اچانک دل کے دورے پڑنے سے انتقال کر گئے. تو یہ سب کچھ اتفاق سے تو نہیں ہوا، یہ کوئی اتفاق سے تو نہیں ہوا، یہ کوئی حادثات تو نہیں ہے. یہ اسی طرح ہوتا ہے ہاشمی صاحب، پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ جو آپ نے ڈرپ والی بات کی، عمران خان صاحب نے اس وجہ سے بتایا کہ یہ میری جان لینے کے در پہ. اچھا رائے صاحب، اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک نئے وزیر اعظم کو لانچ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری ایک نسل جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے. زرداری صاحب نے مروسی سیاست کا اعتراف کر لیا ہے اور بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوششیں جاری ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں. رائے صاحب، جو الفاظ تھے یقیناً یہ پاکستان کی عوام کا مقدر ہے، اور اسی جنگ میں خان صاحب جو ہیں وہ سب سے آگے ہیں. آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ خطاب ایک جگہ سے کر رہے تھے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اقتدار تک پہنچایا، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے. بلاول ایک دن وزیر اعظم بنے گا، میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں وزیر اعظم بنے. اس کے بعد آصفہ بھٹو آگے آئے گی. آپ نے دونوں کا ساتھ دینا ہے، اور ہم نے ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ نے ملک بچا لیا ہے یا اپنے آپ کو بچا لیا. یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے رائے صاحب، جو کوئی آصف علی زرداری صاحب سے یہ ضرور پوچھے. ساتھ ہی یہ سب سے اہم نقطہ رائے صاحب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق میں ہماری جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، لیکن ہم ایک صرف اور صرف اس حکومت کے اندر شریک امیدوار یعنی شریک ہیں. ہم نے صرف انہی وزارتوں کا حساب دینا ہے جو وزارتیں ہمیں ملی ہیں، اور ہم صرف اپنی کارکردگی کے ذمہ دار ہیں. ہم کسی کی کارکردگی اور عوامی مسائل اگر ہمیں اقتدار میں ہم آئے تو ہم ضرور جو ہے اس کا حل نکالیں گے. رائے صاحب، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تو مروسی سیاست کی جو بات ہم نے کی، دوسرا انہوں نے آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی دے دیا کہ ہم سے وفاقی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال نہ پوچھا جائے، ہم صرف اور صرف اپنی کارکردگی. یہ تو شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد ہے. وہ سمجھتے ہیں آصف علی زرداری بھی کہ یار یہ حالات جو ہیں شاید ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. ہاشمی صاحب، بلاول زرداری کو کیسے پرائم منسٹر بنائیں گے؟ آصف علی زرداری کے پاس کیا پلان ہے؟ بلاول زرداری کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پنجاب جیتے، پنجاب میں الیکشن جیتیں، یہ بہت ضروری ہے. اور پنجاب میں ان کی کیا پریزنس ہے؟ زیرو پریزنس ہے پیپلز پارٹی کی. کے پی میں کیا پریزنس ہے؟ ہارڈلی 1% بھی پریزنس ان کی نہیں ہے. سوائے اندرون سندھ کے، کراچی میں تو یہ جھرلو پھیر لیتے ہیں، سوائے اندرون سندھ کے پیپلز پارٹی کی کہاں پر پریزنس ہے؟ تو پھر کیا کوئی نیا رجیم چینج ہوگا جس کے ذریعے بلاول زرداری کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، یا پھر کس طریقے سے بلاول زرداری کوئی مارشل لا لگنے کے بعد اچانک بلاول زرداری کو پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا جائے گا؟ تو بلاول زرداری تو دور دور تک آصف علی زرداری نے جس طریقے کی حکومت کی تھی 2008 سے لے کر 2013 تک،
تو انہوں نے بلاول زرداری کی سیاست کو لانچ ہونے سے پہلے ہی اپنے طرز حکمرانی کی وجہ سے دفن کر دیا تھا. تو بلاول زرداری تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. یہ آصف علی زرداری کا جو خواب ہے یہ ہمیشہ خواب ہی رہے گا. نمبر 1. نمبر 2, آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر, اس ملک کے لوگوں کو اپنا ذاتی غلام سمجھ کر, کہ آگے آپ نے آصفہ بھٹو کو اور آصفہ زرداری کو بھی پرائم منسٹر بنانا ہے. اس کے بعد بختاور زرداری, ان کا جو بیٹا ہے, ان کی آگے جو اولادیں, ان سب کو مسلط کرنا ہے پاکستان کے اوپر. یعنی نسل در نسل ان کا حق ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنی ہے. زلمے خلیلزاد جیسے امریکی عہدیدار نے یہ کہا کہ مسٹر 10% آپ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے بیرون ملک جو آپ نے شاہی محلات بنائے ہیں. لیکن اس کے باوجود کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے, لوگوں کو ان کو پہچاننا چاہیے, اس بنیاد پر لوگوں کو ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ انہوں نے ایک شاہی نظام بنایا ہوا ہے کہ آگے بلاول زرداری, پھر آصفہ زرداری, پھر بختاور زرداری کے آگے اولاد, پھر ان کی اولادوں کی اولادیں, یہ انہوں نے ہمیں نسل در نسل غلام بنانے کا پلان بنا رکھا ہے. اب عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے متعلق جو خبر ہے ہاشمی صاحب, یہ اصل میں جو عمران خان صاحب پر دوسرا قاتلانہ حملہ پلان کیا گیا جو کہ اسلام آباد کی کچہری میں جس کو ایگزیکیوٹ کیا جانا تھا, جہاں پر ابھی 3-4 دن پہلے ایک CCTV فوٹیج بھی آ گئی کہ عمران خان صاحب پر یہاں پہ ان کو لانا تھا, زبردستی پیش کرنا تھا, اور وہاں پر ایک ملزم کو دن دہاڑے قتل کیا گیا. عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ایک شخص مڈل کلاس سے اٹھا, یہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہے, صنعت کار نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, کوئی لٹیرا نہیں ہے, منی لانڈرنگ کر کے اس نے محلات نہیں بنائے, اس کے پاس اربوں خربوں روپے نہیں تھے. ہمارا پلان یہ تھا کہ اگلے 100 سال تک ہم نے پاکستانیوں کو غلام بنا کے رکھنا ہے, ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو یہاں پر مسلط کرنا ہے. لیکن یہ ایک شخص اٹھا ہے, اس نے ہمیں چیلنج کیا, عوام کے سامنے ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیا, عوام کے سامنے ہماری کرپشن کو دلیل کے ساتھ, شواہد کے ساتھ بے نقاب کر دیا, عوام میں شعور کی ایسی لہر پیدا کر دی کہ اب عوام ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ووٹ دینا تو ایک طرف, یہ کسی عوامی مقام پر جانے کے لیے عوامی مقام پر یہ نہیں جا سکتے. انہوں نے خوف اور دہشت پھیلائی جب احسن اقبال کے خلاف نعرے لگ گئے تھے, تو اس فیملی کو انہوں نے ہراساں کروایا FIA کے ذریعے تاکہ دوبارہ سے نعرے نہ لگے, ورنہ تو یہ کسی عوامی مقام پر نہیں جا سکتے. تو ہاشمی صاحب, ان کو عمران خان صاحب کو خدا نہ خواستہ راستے سے ہٹانے کی ضرورت اس لیے ہے, ان کی جان لینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شخص ان کے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے ملک کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے, عوام کو ان کا حق دلانے کے لیے, عوام کو اس ملک کی ملکیت دلانے کے لیے اور ان کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے. یہ وجہ ہے کہ یہ 13 جماعتیں عمران خان صاحب پر اور خدا نہ خواستہ ان کی جان لینے کے لیے یہ جو پلان بنائے جا رہے ہیں, اس کی جانب عمران خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں. یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی عمران خان صاحب کی سزائے موت کی, یہ ویسے نہیں کی تھی, یہ وہی پلانز ہیں جو ان کے زبان پر آ جاتے ہیں. یہ جو عمران خان صاحب نے بتایا کہ ایویڈنس موجود ہے کہ سپاری دی گئی ہے ان کے جان لینے کے لیے, یہ سب کچھ ویسے نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. سیاسی ایکٹیویٹیز وہ کریں لیکن بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قوم کی وہ آخری امید ہے. خدا نہ خواستہ یہ آخری امید پاکستان سے چھن گئی تو پاکستان کی نسلیں ہمیشہ کے لیے اس کرپٹ اور سیسیلین مافیا کی غلام بن جائیں. بہت شکریہ صاحب. ویورز, آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.